السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کیونکہ آج جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کا موضوع ہے حلال رزق۔ ٹھیک ہے، تو حلال رزق کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے لیے اس کا اندازہ ہمیں ہے نہیں اصل میں۔ اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے تو ہماری حلق سے ایک لقمہ بھی حرام کا نیچے نہ جائے۔ اچھا، حرام کا لقمہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا جا کے چوری کر رہے ہوتے ہیں کسی گھر، یا ہم کوئی ڈاکہ مار رہے ہوتے ہیں، یا ہم کوئی کسی کا مال لوٹ رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے کوئی حرام کا رزق ہوتا ہے؟ نہیں، حرام کا رزق یہ ہوتا ہے جو کہ اپنے سورس آف انکم آپ کا غلط ہے، اگر یعنی جو آپ کا سورس آف انکم ہے وہ آپ کا حلال نہیں ہے، حرام ہے، حرام طریقے سے آپ اپنا رزق کما رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا رزق کہاں پہ حرام ہے اور کہاں پہ حلال ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کا رزق کہاں پہ حرام ہے، کہاں سے حرام سے آ رہا ہے اور کہاں حلال کا آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک ایلیجیبل نہیں ہوں میں اگر کہ میں اپنی گورنمنٹ سے کوئی پیسہ لوں یا میں اپنا کوئی بینیفٹ لوں، میرا سورس آف انکم ٹھیک ہے، میرے لیے جائز نہیں، اور اگر میں لے رہا ہوں وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ کسی اور کا حق میں لے رہا ہوں اپنے لیے، میرے اوپر اس کا حق نہیں تھا۔ اسی طرح اگر کوئی میں غلط بینیفٹ لے رہا ہوں وہ بھی غلط ہے میرے لیے، کیونکہ میرا حق نہیں ہے، وہ کسی اور کا حق ہے جو میں لے رہا ہوں، وہ حرام ہو گیا میرے لیے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم گورنمنٹ سے کے ساتھ ہم فراڈ کرتے ہیں۔ اگر فرض کریں میری انکم کا ٹیکس ہے 100 پاؤنڈ اور میں اس کو 50 پاؤنڈ شو کر کے دے رہا ہوں، اپنی آدھی انکم شو کر رہا ہوں اور وہ دے رہا ہوں، وہ بھی حرام ہے۔ یعنی آپ کی نیت کے اندر فرق آ گیا ہے، آپ کی نیت جو ہے آپ کے عمل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ بات ہو گئی کہ اپنے رزق کو سوچے کہاں پہ حلال ہے، حرام آ رہا ہے، کہاں سے حلال آ رہا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، سورہ کہف آج جمعہ ہے، اس کی نسبت سے آپ کو بات بتاتا ہوں۔ سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام کا، وہ حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں کہ کچھ عرصے وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیے، لیکن آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا میں صبر کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ تھوڑا شارٹ کر کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ آگے جاتے ہیں تو ایک پہلے کشتی کا واقعہ ہوتا ہے، میں وہ نہیں سناؤں گا لیکن دوسرا سناتا ہوں۔ ایک بچہ آتا ہے، اس کو مار ڈالتے ہیں وہ۔ حضرت خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں بچہ ہے، اس کو مار ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں آپ نے بچے کو ناحق قصاص کے بغیر مارا، کیوں مارا، آپ نے غلط کیا۔ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ آگے جاتے ہیں، لوگوں سے کھانے کا مانگتے ہیں، کھانا ایک بستی میں جاتے ہیں، ایک ولیج میں جاتے ہیں، وہاں جا کے کہتے ہیں ہمیں کھانا چاہیے، وہ نہیں دیتے کھانا ان کو۔ تو ان کی ایک دیوار ہوتی ہے وہاں پہ جو سیدھی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کر دیتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ کو بغیر اجرت کے آپ ان سے پیسے لیتے، ہم اس پیسے سے اپنی جو کھانا ہے ان سے کھانا خرید لیتے، آپ نے بغیر اس کے وہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، حضرت خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے یہ سب کام جو ہے اللہ کی طرف سے کیے، میں نے خود نہیں کیا اپنی طرف سے، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس کے پیچھے کیا تھا راز۔ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ پہلا بچہ میں نے اس لیے مارا کہ اس کے ماں باپ نیک انسان تھے۔ اب آپ دیکھیں ماں باپ کی نیکی ان کے کام آ رہی ہے، ماں باپ نیک تھے اور اس بچے کو میں نے اس لیے مارا کہ بچہ ہو سکتا بڑا ہو کے اچھا نہ بنتا، خراب عادتوں والا ہوتا، اس کی ماں باپ کو کفر میں داخل کر دیتا، ماں باپ کو پریشان کرتا، اس لیے بچے کو مارا۔ اب اللہ ان کو بچہ دے گا، ایک اچھا بچہ، ایک جو نیک ہوگا، جو ان کو ماں باپ کی خدمت والا ہوگا اور ماں باپ کا فرما بردار ہوگا۔ آپ دیکھیں اس بچے کا کس قسم کا وہ بچہ، کیسے ماں باپ تھے جن کے لیے خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا اٹھا کے کر رہے ہاتھ کہ ان کو بچہ نہیں کہ اللہ آپ دے گا۔ کیسا انسان تھا وہ، کیسا نیکی تھی اس کے پاس، کیا کرتا تھا وہ، کیا کرتا ہوگا اس ٹائم کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آج سے بہت عرصے پہلے کا، رسول پاک سے بہت پہلے کا، کیا کرتا تھا وہ، سوچنے کی بات ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا ہے ماں باپ کے لیے کہ وہ اتنے نیک ہیں، کتنے نیک تھے وہ، سوچنے کی بات ہے۔ آپ سوچیے اس بات کے اوپر، کتنے نیک تھے وہ، کیا کرتے تھے وہ، ایسی بات۔ کیا آج ہمارے لیے یہ بند ہو گئے راستے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جیسی نعمتیں اگر اس وقت میں تھیں، آج بھی تو ہوں گی کچھ نہ کچھ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت تو بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آج بھی ہماری اگر نیک ہم بن جائیں صحیح طریقے سے، جس کو نیک ہونا چاہیے، یہ سو کالڈ نیک جو ہیں وہ نہیں،
جو نیک ہونے چاہیے اس طرح کے نیک ہونے چاہیے. تو اگر وہ بن جائیں تو اس لیے ہمارے لیے بھی آج حضرت خضر حضرت موسیٰ جیسے لوگ آ سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے دعا کریں گے کہ ہمیں اللہ نیک اولاد دے. ایک بات. دوسری بات, آگے دیوار سیدھی کی, دیوار ٹیڑھی تھی. حضرت موسیٰ نے پوچھا دیوار سیدھی کیوں کی آپ نے؟ انہوں نے کہا اس لیے کی کہ اس کے نیچے ایک خزانہ ہے. پہلے وقتوں میں لوگ خزانے زمین میں دفن کرتے تھے یا دیواروں میں ڈال دیتے تھے تاکہ بچے بڑے ہو کے اور وہ اپنا یوز کر لیں خزانہ. اور اس کا باپ ایک نیک انسان تھا. وہ کون سی کمائی تھی جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جیسے لوگ جا کے اس کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں تاکہ بچوں کا خزانہ وہ بڑے ہو جائیں تو پھر ڈھونڈ لیں. اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ آج اگر ہماری رزق ایسا ہو جائے جس کے اندر ایک رتی بھر بھی حرام کا نہ ہو, ہماری گردن سے نیچے, ہمارے گلے سے نیچے ایک لقمہ بھی نیچے نہ جائے, تو کیا آج موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام لوگ جیسے ہمارے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نہیں بھیج سکتا؟ اللہ بھیج سکتا, اللہ قادر ہے اس کے اوپر. لیکن ہمیں صرف غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے رزق کے اندر کہاں سے غلط چیزیں آ رہی ہیں, کہاں سے صحیح چیزیں آ رہی ہیں. ہم سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھتے ہیں, ہم سورہ کہف کے اوپر غور نہیں کرتے کہ اس کے اندر ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, یہاں سے شروع کرتے ہیں. اور انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. یہاں ہم ختم کر دیتے ہیں بس. ہمیں اس کے اندر کیا مسئلہ ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہمیں کیا ہے. کیوں نہیں ہم غور کرتے کہ ہم پڑھیں تو صحیح کہ اس کے اندر کہاں سے کیا چیز آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کیوں ڈال رہے ہیں. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر, اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کے فرشتے, اللہ تعالیٰ کے کنٹرول اتنا ہے کہ آج بھی ہماری چیزوں کے اوپر ہمارے اگر ہم نیک لوگ ہیں تو ہمارے بچوں کے اوپر اور ہمارے لیے ایسے لوگ آ کے دعا کریں گے. ہم ایسے لوگوں کی دعا میں شریک ہو سکتے ہیں. اور حضرت اگر ہمارا مال صحیح ہے تو ہمارے مال کی حفاظت کے لیے اللہ ایسے نیک لوگوں کی دعا میں ہمیں شریک کر سکتا ہے. ایسے نیک لوگوں کی دعا میں ہم ہو سکتے ہیں. اگر ہمارا مال صحیح ہے اور حلال کا ایک لقمہ بھی ہمارے نیچے نہیں اتر رہا ہے, نہ ہمارے بچوں کے لیے نہ ہمارے لیے, تو آج بھی ایسا رزق ہمارے لیے مل سکتا ہے. غور کی بات ہے. غور کریں, سوچیں, سمجھیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں. اس کے اوپر اللہ نے قرآن کے اندر 700 دفعہ قرآن کا کہا, اور اس سے زیادہ دفعہ قرآن کا کہا کہ غور کرو, فکر کرو قرآن کے اوپر. اس کی ایک ایک چیز تمہارے لیے سنہرے لفظ لکھنے کے لائق ہیں. تو اس کے اوپر غور کریں اور اس کے اوپر سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.